عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی عشق ہے ہر ترقی کا زینہ، یہی عشق ہے ہر ترقی کا زینہ، اور اگر وہ معمور سینہ عشق نبی سے، اسی کا ہے جینا، اسی کا ہے جینا۔ میرے عزیز و بزرگوں، آپ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مکے والوں نے پوچھا عبد المطلب سے، چونکہ عبد المطلب دادا عبد المطلب مکے کے سردار تھے اور کعبۃ اللہ کے، اللہ کے گھر کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے کعبے کے متولی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا نام رکھا ہے کہ زمانے میں آج تک یہ نام سنا ہی نہیں تھا، اتنا اچھا نام، اتنا پیارا نام، ایسا نام آپ نے کیوں رکھا؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا؟ دادا عبد المطلب نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی اور اس زنجیر نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری زمین کو گھیر لیا ہے، اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین کو گھیر لیا ہے اس زنجیر نے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین سے لے کر کے آسمان تک ہے۔ دادا عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تو دادا عبد المطلب نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ میں یہ نام رکھوں گا کہ جس کی تعریف زمین پر بھی ہو، جس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو، جس کی تعریف شمال میں بھی ہو، جنوب میں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دنیا کے ہر خطے اور کونے میں جس کی تعریف کی جائے اسے کہا جاتا ہے محمد۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محمد۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں آپ کو مل گئی، 10 رحمتوں کے آپ مستحق ہو گئے، 10 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ اور اس سے آگے کی بات بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میرے اوپر صبح شام 10 مرتبہ درود بھیجا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اس پر کیا ملے گا؟ تمہیں قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا تھا ہدیہ تو آپ اس کے برتن کو خالی واپس نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے اس میں رکھ کر کے تب اس کو واپس کرتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرشتہ یہاں سے لے کر کے جاتا ہے، روضے رسول میں پیش کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے فلاں ابن فلانی، فلاں ابن فلانی، اے اللہ کے رسول آپ کو درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے آپ کا درود حضور کے روضے میں پہنچا دیا اور حضور نے آپ کو دعا دے دیا، اور جس کو حضور کی دعا مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے جب نبی کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ پورے زمین اور آسمان کو اس نے گھیر لیا ہے۔ اس کی تعبیر دادا عبد المطلب نے یہ نکالی کہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا،
یہ اتنا عظیم الشان ہوگا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کے گن گائے جائیں گے. اس لیے دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کی نسبت پر ہم اور آپ اس جگہ جمع ہیں. آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تذکرہ اس وقت آسمانوں میں ہوگا. آپ زمین پر ہیں, ہم زمین پر بیٹھے ہیں, اور تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور ناز کرتا ہے, اور اللہ تذکرہ کرتا ہے اپنے ان بندوں کا جو دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں, باتوں کو سنتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ. اس لیے ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ دعا سے پہلے نہیں اٹھیں گے. نیت کریں انشاءاللہ دعا سے پہلے نہیں اٹھیں گے. تیسری نیت یہ کریں کہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ عمل کریں گے. یہ مقصد ہے جلسے کا, یہ سیرت کے سننے کا مقصد ہے. ورنہ کیا جیسا ہو جائے گا کہنے والے اپنی بات کہہ کے چلے جائیں گے, ہم اپنا پلو جھاڑ دیں. اس لیے مرد حضرات بھی, ہماری مائیں بہنی خواتین بھی سب نیت کریں کہ جو بات کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بنیادی بات اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. رحمت ہے بچوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی, ماں بہنوں کے لیے بھی, شوہروں کے لیے بھی, بیویوں کے لیے بھی, اغیار کے لیے بھی, چرند پرند کے لیے بھی, یہاں تک کہ جناتوں کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. سارے عالم کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی پوزیشن کیا تھی, دنیا کے حالات کیسے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ نے دنیا کے حالات کو بدل دیا. اللہ نے دنیا کے حالات کو بدل دیا. بیٹیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کر کے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی آمد سے پہلے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, گڑا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا تھا, مٹی ڈال دی جاتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بچیاں پیدا ہوں اور وہ ان بچیوں کی کفالت کرے, ان کی صحیح تربیت کرے, ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. میرے نبی نے فرمایا وجبت لہ الجنہ, وہ جنتی ہے. کیا ہے جنتی. ایک صحابی کھڑا ہوئے مجمع میں, اے اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے, ان کو دین سکھائے, وجبت لہ الجنہ, وہ جنتی ہے. ایک صاحب اور کھڑے ہوئے, اے اللہ کے رسول میرے گھر میں تو 1 ہی بیٹی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے, اس کو دین سکھائے اور اس کی حفاظت کرے, اس کی کفالت کرے, وجبت لہ الجنہ. حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. بیٹیوں کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے, شوہروں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے, اور بیویوں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے. کیا حالات تھے مکے کے, بیویوں کی کیا حالات تھے, خواتین کی کیا حالات تھے کہ ایسی بدترین زندگی بیویوں کی اور خواتین کی مکے میں تھی. میرے بھائی بزرگوں, اس سے بدترین زندگی ابھی تک اس آسمان نے نہیں دیکھی ہے. ایسے بے حرمتی عورتوں کی, ایسی بے عزتی عورتوں کی ہو رہی تھی کہ آسمان نے ویسے حالات اب تک نہیں دیکھے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو یہ مقام دیا، اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اگر ماں ہے تو بچوں کے لیے جنت ہے، اگر بہن ہے تو بھائیوں کے لیے جنت ہے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو یہ مقام دیا، یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اپنی بھتیجی کو گود میں لیے ہوئے حضور کے سامنے رو رہے ہیں اور اپنی بھتیجی کو چوم رہے ہیں اور اپنے بھتیجے کو پیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں سفر تجارت سے جا رہا تھا، میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، یہ کہہ کر کے سفر تجارت پر چلے گئے۔ عرب میں دو سفر ہوتے تھے تجارت کے لیے، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، اور یہ دونوں سفر حضور کے پردادا حضرت خواجہ ہاشم جو تھے انہوں نے شروع کرائے تھے دو سفر، ورنہ عرب میں ایک سفر کیا جاتا تھا، صرف ایک سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے، لیکن خواجہ ہاشم نے دو سفر کرائے، فی الشتاء لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ آیت اسی واقعے کا پس منظر ہے کہ دادا ہاشم نے دو سفر مکے میں کرائے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک ملک شام کی طرف، ایک گرمی میں اور ایک ٹھنڈی میں۔ وہ صحابی جب سفر پہ چلے گئے اپنے گھر میں یہ کہہ کر کے کہ اگر بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، ان کی بیوی بہت پریشان، اللہ کی مرضی وہ سفر میں تھے، گھر میں بچی پیدا ہوئی، گھر میں ولادت بچی کی ہوئی، انہوں نے اس بچی کو، اس بیٹی کو اپنی بہن کو دے دیا کہ تم میری بچی کا پالن پوشن کرو اور تم اس کی دیکھ ریکھ کرو، تم اس کی تربیت کرو۔ جب وہ بچی ذرا بڑی ہو گئی، بچے جب ذرا 2 سال کے 2.5 سال کے ہوتے ہیں تو بہت اچھے چاہے جس کے وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اگر آپ بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں، بچیوں کو اسلامی لباس پہنائیں تو راستہ چلنے والے آپ کے بچوں کو بہت کھلائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہو آپ ان کو کرتا پاجامہ پہنائیے، ان کے سر پہ ٹوپی رکھیے، ان کے آنکھوں میں کاجل لگائیے، پھر آپ کو بچے جب باہر نکلیں گے جو دیکھے گا اس کا دل بھر آئے گا، محبت چھلک کرے گا۔ بچی ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ سے سل کر کے شلوار اور جمپر پہنائیے اور اس کے سر پہ اسکارف لگائیے، پھر دیکھیے وہ بچی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ بچی کو لے کر کے آئے تو ان کی بیوی نے اپنی بہن کو دے دیا بچی کو کہ تم اس کو پالو، پالنے کے لیے دے دیا۔ جب بچی ذرا بڑی ہوئی تو ان کی سالی تھی، وہ بچی کو گھر میں بار بار لایا کرتی تھی، تو اس بچی سے ان کو بھی محبت ہو گئی کہ میری سالی کی لڑکی ہے تو اس کو گود لیتے، اس کو بازار لے جاتے، اس کو دکان لے جاتے، اس سے ٹافی دلاتے، اس سے پیار کرتے، اس کو اپنی گود میں بیٹھاتے، اور وہ بچی بھی ان سے مانوس ہو گئی، ان کے پاس آتی، ان کی داڑھی سے کھیلتی۔ پتا چلا کہ اس زمانے میں نبوت سے پہلے بھی لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن بیوی نے ان کے کہا، دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت محبت کرنے لگے اس بچی سے، پیار ہے ان کو اس بچی سے، تو کہا کہ سنو میاں جی یہ میری بیٹی ہے، میری بہن کی لڑکی نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ وہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اپنی بیٹی کو لیا، پھاڑا لیا اور جنگل کی طرف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جنگل کی طرف چل دیا۔ جب مٹی کھود رہے تھے، گڑھا کھول رہے تھے اور ان کے کپڑوں سے مٹی لگ رہی تھی تو وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے۔ وہ بیٹی ننھی سی بچی وہ مٹی جھاڑ رہی تھی، لیکن یہ ایسے سنگ دل تھے کہ وہ بچی پیار سے آپا کر رہی ہے اور یہ اس کو دفن کرنے کے لیے گا،
اور کہنے لگے، رونے لگے، اے اللہ کے رسول میں نے گڑھا کھودا اور میں نے بچی کو اس میں ڈالا اور ڈال کر کے میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی، میں مٹی ڈال رہا تھا اور وہ بچی کہہ رہی تھی، اے ابو جان میرے سر میں بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، اے ابو میرے آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچی رو رہی تھی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ بچیوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، آپ تشریف لائے، آپ نے مقام بتایا، آپ نے فضائل بتائے، جو ایک بچی کو پال لے، اس کو جوان کر دے، اس کی کفالت کرے، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کرے، حضور نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، وہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میرے عزیز و بھائیوں کو بزرگوں، ہمارے نبی جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے نبی جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا، وہ نوجوان جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ کے فرائض کو، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہو۔ حضور نے فرمایا کل قیامت میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری انسانیت پریشان ہوگی اور جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول پریشان ہوں گے اور تمام انبیاء اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ جہنم کی شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور انبیاء پریشان ہوں گے، کہیں یہ شعلے اڑ کر کے ہمارے اوپر نہ پڑ جائیں، اس لیے سارے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کریں گے، حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس وقت فرمایا اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس نوجوان کی جوانی کی شروعات اللہ کے احکامات اور اس کے فرائض سے، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے نبی آئے تو بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے، بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ ان یکرم الشیوخ، کہ اللہ کے بڑوں کا اکرام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سفید داڑھی والوں سے کا ادب کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا اونچا عمل ہے جیسے کسی کے سامنے اللہ جلوہ گر ہو جائے اور وہ اللہ کے اکرام میں کھڑا ہو جائے۔ جو مقام اس کا ہے وہ مقام میرے نبی نے فرمایا اس بوڑھے بزرگ کا اکرام کرنے والے۔ دنیا کی کون سی تہذیب یہ بتا سکتی ہے؟ بتاؤ، دنیا کی کون سی تعلیم یہ بتا سکتی ہے؟ اپنے باپ کا نہیں، اپنے دادا کا نہیں، اپنے پڑوسی کا نہیں، مسلمان کا نہیں، سکھ عیسائی ہو، کسی بھی دھرم و مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے اکرام کا طریقہ صرف اسلام نے سکھایا ہے، یہ تہذیب دنیا میں کہیں نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان بوڑھا ہو جائے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کا اکرام اتنا بڑا عمل ہے جیسے اللہ جل وگر ہو اور بندہ کھڑے ہو کر اللہ کا استقبال۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارے نبی بوڑھوں کے لیے کیا ہوئے؟ رحمت ہوئے، ہمارے نبی یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا، تشریف لے جا رہے تھے، کچھ بچے نئے نئے کپڑے پہن کے کھیل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک دروازے پر ایک معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر اداسی ہے۔ اے بھائی اس کے چہرے پر اداسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے، کیوں پریشان ہو، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ وہ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے لا کر کے دیتا، اور آج عید کا دن تھا، میں بھی نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے
حضور علیہ السلام نے اس کی انگلی پکڑی، اس کو اپنے گھر لے کر گئے، اور حضور علیہ السلام نے اما عائشہ سے کہا، عائشہ اس بچے کو نہلاؤ اور اس بچے کے سر میں تیل لگاؤ، اس کی آنکھوں میں کاجل لگاؤ، اس کو تیار کرو، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی سے یہ کہہ دو کہ تمہارے بابا جان نے یہ کہا ہے حسن اور حسین کا اگر کسی کا کوئی نیا صاف ستھرا کپڑا ہو حسن کا یا حسین کا اسے میرے گھر بھجوا دے۔ وہ کپڑا حسن یا حسین کا حضور علیہ السلام کے گھر لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ سے کہا اس بچے کو یہ کپڑا حسن کا ہے یا حسین کا ہے اس کو پہنا دو، اس کو پہنایا، اور حضور علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا یہ بتاؤ تم اپنے ابا کے ساتھ عیدگاہ کیسے جاتے؟ اس بچے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عیدگاہ اپنے ابا کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور حضور لے کر کے چلے۔ راستے میں وہ بچے جو کھیل رہے تھے جب دیکھا کہ یہ بچہ امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے، وہ بچے رونے لگے اور وہ بچے کہنے لگے کاش اس کے باپ کی جگہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہوتا اور آج اس کی جگہ میں امام الانبیاء کے کندھے پر۔ حضور علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لائے اس بچے کو کہا کہ ممبر پر میرے برابر میں بیٹھو۔ وہ بچہ برابر میں بیٹھا ممبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے فرمایا سنو یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے نبی آئے دنیا میں تو یتیموں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اس لیے یہ جلسہ جو ہے نا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ جلسہ ہے۔ اس لیے نیت یہ کیجئے کہ انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، حضور والا طریقہ اپنی زندگی میں لائیں گے۔ ہمارے نبی آئے اوس اور خزرج میں زمانے کی لمبی لڑائیاں اور دشمنیاں تھی، حضور علیہ السلام نے ان کو ایسا جوڑا کہ ساری زندگی کی اور زمانے کی دشمنیوں کو بھول کر گھل مل گئے آپس میں اور